بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا، اب یہ مشورہ ہوا حضرت یعقوب کے گھر کی سائڈ میں، یہ مشورہ طے ہوا اور حضرت یعقوب کے گھر کے سائڈ میں وہاں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا، لیکن زندہ پیغمبر یعقوب کو اپنے بیٹوں کے اس مشورے کا پتہ، زندہ نبی کو پتہ نہیں، اسی گھر میں مشورہ ہو رہا ہے اور پیغمبر زندہ ہے۔ تو اور کتنے یہ آپ کی برادری جو کہتی ہے 5 دیواروں کے اندر سے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ کون، جی ترنول سے فلانا بے ایمان آیا کھڑا ہے، فلانا پیر آیا کھڑا ہے، فلانی چیز۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اسی گھر میں بھائی مشورہ کر رہے ہیں آپس میں، اور مشورہ بھی کیا ہے، حضرت یوسف کو قتل کرنے کا، کوئی جناب بلا وطن کرنے کا، اور کوئی گمنام کنویں میں پھینکنے کا۔ تو ایک پہلو یہ بھی ذرا مد نظر رکھنا چاہیے، اگر عرض اعمال والا مسئلہ ہوتا، صبح و شام مولانا سرفراز خان صاحب تو فرماتی ہیں کہ یہ تو جناب عام مردے کافر مومن سب برابر ہے، عرض اعمال کے پیش ہونے میں کافر مومن سب برابر ہیں۔ کون فرماتی ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، شیخ گجرانوالہ نصرت العلوم، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مردہ کافر ہو یا مومن، سلام کا جواب دینے میں اور دیکھنے سننے میں، ادراک شعور میں اور عرض اعمال میں سب برابر ہیں۔ اور یہی بات صدیق حسن خان صاحب انہوں نے بھی کی، اہل حدیثوں کا بڑا، اس بابے نے بھی یہی بات کی کہ مردوں پہ بھی اعمال پیش ہوتے ہیں اور ایک ایک عمل پیش ہوتا ہے صبح و شام، تفصیلی عرض اعمال۔ تو جہاں حضرت یعقوب پہ عرض اعمال کیوں نہیں ہوئے؟ بیٹے ساتھ ہی مشورہ کر رہے ہیں لیکن کوئی عرض اعمال، چلو آج نہیں تو کل ہو جاتے، پرسوں ہو جاتے، 40 سال گزر گئے، زندہ پیغمبر پہ بھی اپنے بیٹوں کا عرض اعمال نہیں ہوا۔ حاضر ناظر والا عقیدہ بھی حل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اسی گھر میں اگر یعقوب علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے، انہیں مشورے کا پتہ ہوتا نہ ہوتا؟ مشورے کا پتہ ہوتا۔ اور پھر یہ بھی پہلو غور طلب ہے کہ یہ گناہگار بے شک تھے، حسد کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن تھے تو مومن، اور حضرت یعقوب کے گھر میں رہنے والے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ابا جی پر نہ عرض اعمال ہوتے ہیں، نہ غیب دان ہیں، نہ حاضر ناظر ہیں، اگر ان کا یہ، اور نہ یہ متصرف ما فوق الاسباب ہیں۔ اگر یہ نظریہ ہوتا تو وہ یہ مشورہ کر ہی نہیں سکتے تھے وہاں بیٹھ کر، اور انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ ابا ما فوق الاسباب متصرف ہے تو کنویں سے نہیں نکال دے، ایک پھونک مارے گا کنویں سے حضرت یوسف براہ راست ابا جی کی گود میں ہوگا۔ تو وہ یہ مشورہ کیوں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہگار ہو کر بھی اس بریلی اور ان اہل بدعت سے وہ کئی درجے بہتر تھے، عقیدہ تو کم از کم ان کا صحیح تھا۔ اب دیکھو، اور حسد ایک ایسا مرض ہے جو آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ اب یہ حضرات حسد میں مبتلا ہوئے، اور کرنا کیا تھا؟ اپنی محبت باپ کے سامنے زیادہ کرنے کے لیے اقدام کس کا کر رہے ہیں؟ قتل کا۔ اور اقدام کس کا کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا، اپنے بھائی کے بارے میں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں مولوی حضرات۔ تو میرا خیال ہے جو مولویوں میں آج بھی حسد ہے، شاید انہی سے وراثت میں ملا ہے، کہ مولویوں میں آج بھی تحاسد العلماء الامان والحفیظ۔ تو بہرحال اصل انسان وہ ہے جو حسد والی مرض سے پاک ہو، اور حسد سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ کے انعامات پر مطمئن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے، جب اس پر اطمینان آ جائے تو آدمی پھر اللہ کی تقسیم پہ بھی راضی ہوتا ہے،
اللہ کی قضا پہ بھی راضی ہوتا ہے، اور وہ آدمی انسان کبھی حسد نہیں کر سکتا۔ حاسد وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ قصدن نہیں ہوتا لیکن عملاً، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اس لیے وہ حسد کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لو، حسد کرنا یہ حدیث میں آتا ہے نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ ایک نمونہ آپ یہاں دیکھیں کہ حسد نے کتنا اندھا کیا کہ اپنے باپ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، حضرت یعقوب کو، پیغمبر کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، اور بھائی کو جس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اس میں حضرت یوسف کا کیا قصور ہے کہ باپ کی محبت زیادہ ہے، تو ایک بے قصور کو بلا وجہ قتل کے اقدام تک تلے بیٹھے ہیں مولوی حضرات۔ تو یہ ہوتا ہے مولویوں کا حسد، اور یہ کام ختم نہیں ہو گیا، آج یہ چل رہا ہے۔ اب آگے قالو یا ابانا، چکنی چپڑی باتیں، تمہید مطالبہ، قالو یا ابانا، اے ابا جان۔ اخلاق کتنا ہے، بڑے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یا ابانا، اے ابا جان، مالکا، کیا ہے تجھے، لا تأمنا علی یوسفا، نہیں اعتماد کرتا تو ہم پر یوسف کے متعلق، یوسف کے بارے میں ہم پر تو اعتماد نہیں کرتا۔ وَإِنَّا لَهُ، قسم اللہ کی، اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، تین تاکیدیں اکٹھی کر دیں، ایک انا بھی، جملہ اسمیہ بھی، اور لام بھی تاکید کا، تو یہ مقتضی اعتماد ذکر کیا۔ بے شک ہم واسطے اس یوسف کے لناصحون، دل و جان سے خیر خائی کرنے والے ہیں، دل و جان اور اخلاص سے خیر خائی کرنے والے ہیں۔ خیال کیا کرو مولوی تمہیں بھی ایسے شکار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، بہت ہی آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ہاں، اسلام آباد کے دورے پہ نہ جانا، بگڑ کے واپس آ جاؤ گے، تو ہماری بڑی خیر خواہی ہے۔ تم قیاس کر لیا کرو، یہ برادران یوسف ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، انا لہو لناصحون، بے شک ہمیں اس یوسف کے لیے بڑے ہی خیر خواہ، ارسل ہو، یہ مطالبہ بعد از تمہید، سو ایسا نہ چاہیے ابا جان، آپ کو اعتماد بالکل نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ مطالبہ کر چکے تھے، اور حضرت یعقوب کو ان پہ اعتماد نہیں تھا، تب یہ انداز اختیار کیا، مالا کا لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ارسلہ معنا، یہ مطالبہ ہے بھیج ان کو ہمارے ساتھ، غدن، کل صبح، یرتا، پہلا ہیلا ہے یرتا، چرے گا، میوے کھائے گا، وَيَلْعَبْ، اور جہاد کی ٹریننگ بھی کرے گا۔ یلعب یہاں لاہو لاب سے نہیں ہے، یلعب وہ کھیل جو مقدمہ ہے جہاد کا، وہ بھی کرے گا، گھوڑ دوڑ، تیر اندازی، سمجھے؟ یلعب فضول کھیلوں کا پیغمبر اجازت نہیں دیتا، تو جہاں یلعب سے مراد لعب وہ کھیل ہے جو جہاد کی ٹریننگ کا مقدمہ ہے۔ اس لیے ایسے کھیل کھیلنا اب بھی جائز ہے، جیسے نیزہ بازی ہے، نیزہ بازی کی مشق، ریفل بازی کی مشق، یہ بھی تو لعب ہے، پسٹل بازی کی مشق، گھوڑ دوڑ، ٹریننگ جہاد، گتکا، بانس چلانا، کراٹے شراٹے،
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، جو جہاد میں معاون، تو یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں، لیکن یہ لعب محمود ہے، یلعب وَإِنَّا لَهُ، اور بے شک ہم ہیں واسطے یوسف کے لحافظون، البتہ پوری حفاظت کرنے والے۔ یہاں پر بھی اِنَّا لَهُ، بے شک ہم اس کے لیے، وہی جملہ اسمیہ، وہی انا، وہی لام، تاکید در تاکید در تاکید، ہم اس کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، تو اب دیکھو انہوں نے پہلے تمہید رکھی، اور تمہید میں کیا کہا؟ اجازت مانگنے کے لیے کہ ابا جی کیا ہو گیا، آپ ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، ہم تو مولوی لوگ ہیں، بڑے ہی نیک پرہیزگار، ہم پہ کیوں اعتماد نہیں کرتا؟ اور ہم تو اپنے بھائی کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، پوری خیر خواہی کرنے والے۔ اندر بے ایمانی تھی، زبان پہ یہ لفظ تھے، لیکن زندہ پیغمبر کو اندر کے حال کا پتہ نہیں، زبان پہ کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، اس لیے کہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اس واقعہ کی ایک ایک کڑی بتائے گی کہ حضرت یعقوب پیغمبر وہ غیب دان نہیں ہے، متصرف بھی نہیں ہے، حاضر ناظر بھی نہیں ہے، اور یہ تو جناب یہاں کہتا ہے پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں ہے، ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں ہے، وہ بٹن بند کر دے، ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں ہے۔ احمد رضا خان نے اپنے ملفوظات شریف میں اعلی حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرید کی 2 بیویاں تھیں۔ سنو سنو، عاشقوں کا عقیدہ سنو، ایک مرید کی 2 بیویاں تھیں، اس مرید نے ایک کے ساتھ ہم بستری کی، اور صبح سویرے جناب وہ پیر کے دربار میں حاضر ہوا، پیر نے پوچھا کہ ایک کے سوتے ہوئے، ایک کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی؟ وہ جاگ رہی تھی تو دوسری بیوی سے ہم بستری کیوں کی؟ یہ اعلی حضرت فرما رہے۔ واہ عاشقو واہ، جس طرف بھی آگے چھکے چھڑا دیے، یہ دیکھو چھکے اب چھوٹتے پیر کے۔ تو انہوں نے پوچھا جی حضرت جی وہ سوئی تھی، سوتے میں جان ڈالی، وہ سوئی تھی، اچھا حضرت نے فرمایا وہ جاگ رہی تھی۔ تو کہ حضرت صاحب آپ کہاں تھے؟ کہتے ہیں جو ساتھ والا پلنگ تھا اس پہ میں تھا۔ ساتھ والی چارپائی پہ میں تھا۔ اس سے پھر یہاں ختم نہیں ہوا، اعلی حضرت نے آگے پھر قانون بیان کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں ہے۔ شکر ہے وہ الگ پلنگ پہ تھا، کہیں پیر نے بھی چلو بدل نہیں لیا پلنگ۔ ہاں پوچھ، یہ ہے ان عاشقوں کا عقیدہ۔ ہاں کہتے ہیں لا تستقر نطفۃ فی فرج انثی الا یعلمها، ترجمہ خود کر لینا، لیکن جہاں زندہ پیغمبر کے سامنے مشورہ، اندر کچھ اور سوچ رہے ہیں اور باہر زبان سے کچھ اور ہے۔ یہی واقعہ نبی پاک کے ساتھ بھی پیش آیا۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں قراء چاہیے دعوت کے لیے۔ آپ نے 70 قاری قرآن کو بھیجا، 70 قاری قرآن تعلیم کے لیے، اور وہ بھی منافق تھے، مشورہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کرنا ہے، تو وہ اوپر تعلیم کا بہانہ بنا رہے تھے لیکن اندر سے غداری کر رہے تھے۔ تو ان ظالموں نے
ان 70 قاری قرآن کو تعلیم اور دعوت کے بہانے لے گئے اور ان 70 کے 70 کو قتل کر دیا۔ اس وقت جب وہ قتل ہو رہے تھے تو ان کی زبان پہ لفظ تھے اللہم اخبر انا نبیک، کہ اللہ تو اپنے نبی کو ہماری خبر دے دے، اخبر انا نبیک۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اخبر جبریل، جبریل نے آپ کو خبر دی اور آپ اتنے غمگین ہوئے کہ زندگی میں آپ اتنے کبھی غمگین نہیں ہوئے تھے۔ اب کوئی عاشقوں سے پوچھے کہ اگر جمیع ماکان ہر جگہ پہ حاضر ناظر اور یہ اگر عقیدے واقعی کہ ان کی کوئی گنجائش ہوتی تو پیغمبر کریم جان بوجھ کے صحابہ کو بھیج رہے ہیں قتل کروانے کے لیے، تو پھر تو اس سازش میں اللہ کے رسول کو معاذ اللہ یہ طبقہ شریک مان رہا ہے ایسے جھوٹ بول بول کر۔ اور اللہ جانے اس مذہب کی کیا، میں تو حیران ہوں، اگر یہ غیب دانی انبیاء میں مانی جائے تو پھر تو کسی نبی کا امتحان ہی نہیں ہے، کسی نبی کا امتحان، نہ حضرت ابراہیم کا امتحان ہے، نہ کسی اور نبی کا امتحان ہے۔ پتہ ہو بیٹا بچ جائے تو چھری رکھنا کون سا کمال ہے، پتہ ہو کہ آگ گلزار بن جائے تو آگ میں جانا کون سا کمال ہے۔ تو یہ لوگ تو کمالات انبیاء کے بھی منکر ہیں اور امتحانات انبیاء کے بھی منکر، لیکن اوپر لیبل کس کا لگایا ہے؟ عشق کا۔ یہ عاشق نرالے ہیں، عاشق تو ہیں لیکن پتہ نہیں کس چیز کے، عاشق الحلوہ والبریانی۔ ہاں بھئی دیکھو